جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 78 ہے، الف لام میم سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ اس سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سورت البقرہ، سورت آل عمران، اور اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورت عنکبوت ہے، سورت روم ہے، سورت لقمان اور سورت سجدہ، الف لام میم سجدہ۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں، ان میں سے 2 صورتیں مدنی ہیں، باقی 4 صورتیں مکی ہیں، اور وہ 4 صورتیں جو ہیں وہ ترتیب سے ہیں۔ سورت مریم کی تلاوت سن کر سر نام دوبارہ دہرا دیں۔ سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت عنکبوت، سورت روم، سورت لقمان اور سورت سجدہ، الف لام میم سجدہ جس کو کہا جاتا ہے۔ سر ان میں 4 مدنی کون سی ہیں؟ مکی؟ البقرہ اور آل عمران کے سوا باقی 4 مکی ہیں۔ سورت مریم کی تلاوت سن کر کس نے یہ کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نجاشی۔ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی تلاوت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل، یعنی جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ پرتو جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے جھلک یا عکس، سایہ، روشنی، یہ ایک ہی اس کے مختلف معنی ہیں۔ پرتو فارسی زبان کا لفظ ہے، جھلک، عکس، سایہ۔ تو سورت مریم یہ مکی صورت ہے اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ اس کے متعلق جو سوال ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ رات میں نازل ہوا، اسی میں سے ایک سورت مریم بھی ہے۔ ایک صحابی نے کون سی سورت سبع المعلقات کے ساتھ خانہ کعبہ میں آویزاں کی؟ تو اس کا جواب ہے سورت الکوثر۔ تو سبع المعلقات جو ہیں وہ عرب کے مشہور معلقے ہیں۔ عرب کے جو زمانہ جاہلیت کے شاعر ہوتے تھے وہ شاعری کا اپنا مجموعہ یا ان کا جو قصیدہ یا کلام ہوتا تھا اس کو کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے۔ یہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لے آؤ۔ پھر جب اس کے مقابلے میں کوئی کلام لے آتے تو اس کو اتار دیا جاتا جو کم تر ہوتا۔ اسی طرح بعض جگہوں پر 10 ایسے معلقات کا ذکر ہے، مشہور جو ہیں وہ 7 ہیں۔ ہر معلقہ کا شاعر جو تھا وہ الگ ہوتا تھا۔ یہ جو سبع المعلقات ہیں ان میں پہلا معلقہ یا پہلا جو قصیدہ تھا وہ امرؤ القیس کا تھا، جو عربوں کا زمانہ جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر، جو ان کا امام تھا۔ تو پہلا معلقہ اس کا تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک طرفہ کا تھا، ایک زہیر بن ابی سلمہ کا تھا، ایک لبید بن ربیہ کا تھا جس کا ہم نے کل تذکرہ پڑھا ہے، اور اس طرح ایک حارث بن حلزہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب سورت الکوثر نازل ہوئی
اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر معلقات کے ساتھ لٹکا دیا کہ اس کو بھی دیکھا جائے. تو جب وہاں کسی بڑے شاعر کا گزر ہوا تو اس نے کہا واللہ ما ھذا قول البشر. جب اس نے یہ پڑھ لی انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 آیتیں، تو آخر میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے. سورۃ الشریعہ کس سورت کا نام ہے؟ تو یہ سورۃ الجاثیہ کا نام ہے. سورۃ الجاثیہ، اس کا ایک نام سورۃ الشریعہ بھی ہے کیونکہ اس میں شریعت کا ذکر ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. قبیلے کے نام پہ ایک سورت ہے لإیلاف قریش. قریش جو قبائل میں، دنیا کے قبائل میں سب سے ممتاز قبیلہ ہے، صرف اسی قبیلے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور اس قبیلے کے نام پر یہی صورت ہے. اس میں 4 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نسب کا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل کا انتخاب کیا میرے لیے، اور اسماعیل کی اولاد میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ کے مختلف قبائل میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں پھر آگے جو خاندان ہیں ان میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. اسکرین شیئر کرنے کی وجہ سے آواز کا مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم بند کر دیں گے. قرآن مجید کا جو حصہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوا وہ مکی ہے. مکی اور مدنی کی اصطلاحیں ہم کل بھی پڑھائیں کہ یہ نزولی ہے. جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا وہ مکی. اب سوال یہ تھا کہ جو حصہ ہجرت کے دوران نازل ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ تو قرآن کا جو حصہ دوران ہجرت نازل ہوا اس کو مکی کہا جائے گا. کون سی سورت عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی؟ تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، بہت فضیلت والی. کل بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے یہ سورت دی گئی ہے. کس سورت کے نزول کے وقت شیطان صدمے سے چیخ اٹھا؟ تو وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب بھی شیطان صدمے سے چیخ اٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تب بھی شیطان صدمے سے چیخ اٹھا تھا. جی اس کے بعد ہے وہ حرف جارہ قسمیہ سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ تو یہ 15 ہیں. وہ جو ہے یہ حرف جار ہے اور یہ قسم کے معنی میں ہے. جیسے والسماء قسم ہے آسمان کی،
تو اس واو سے جو قرآن مجید کی صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ 15 ہیں. اب آپ دیکھیں وہ 15 صورتیں کون سی ہیں، حاشیے میں یہ موجود ہیں. ان میں سے سورت والصافات ہے، اسی طرح سورت زاریات ہے، والزاریات ذروا، اسی طرح سورت الطور ہے، والطور، والنجم، والمرسلات، والنازعات، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والفجر، والشمس وضحاها، اور اسی طرح سورۃ اللیل، واللیل، والضحیٰ، والتین، والعادیات، والعصر. یہ 15 صورتیں ہیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ قسم جو ہے حروف جارہ، واو حرف جارہ قسمیہ ہے. اس سے قرآن مجید کی شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ 15 ہیں. حل سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ حل یہ استفہام کے لیے ہے، سوال پوچھنے کے لیے ہے. حل کا معنی ہے کیا. تو قرآن کی 2 صورتیں حل سے شروع ہوتی ہیں. ایک ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ مدنی ہے، اس کو سورۃ الدہر کہتے ہیں. اور دوسری صورت ہے سورۃ الغاشیہ، یہ مکی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ. ان میں سے پہلی جو ہے وہ 29ویں پارے میں ہے اور دوسری جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے. اگلا سوال ہے علم سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ یہاں اعراب نہیں لگے ہوئے، یہ الف لام میم نہیں ہے. الف لام میم تو ہم اوپر پڑھائے ہیں، یہ ہے علم، علم ترا. تو علم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کیا، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. تو یہ علم یہ سوال کے لیے آتا ہے، اور سوال تصدیق کے معنی میں، یعنی ہم نے ایسا کیا. اور اسی طرح علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ 2 صورتیں ہیں جو علم سے شروع ہوتی ہیں. سوال 90 ہے انا سے شروع ہونے والی صورتیں. السلام علیکم سر. انا سے شروع ہونے والی صورتیں 4 ہیں. یہ 4 صورتیں جو ہیں، ایک ہے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور دوسری صورت ہے سورۃ النوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ. اور ایک ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور چوتھی جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر. تو یہ 4 صورتیں انا سے شروع ہوتی ہیں. لا اقسم سے شروع ہونے والی صورتیں یہ 2 ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، سورۃ القیامہ ہے. اور دوسری جو ہے وہ ہے سورۃ البلد، جو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو یہ لا اقسم سے 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں. لا اقسم کا معنی بھی یہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں. قد یہ حرف ہے، اور قد یہ فعل کے علامات میں سے ہے، یعنی جس لفظ کے شروع میں قد ہو تو وہ فعل ہے. یہ ہم گرامر میں بھی پڑھیں گے. تو قد سے شروع ہونے والی صورتیں 2 ہیں. ایک ہے سورۃ مؤمنون، قد افلح المؤمنون جی. اور دوسری جو ہے وہ سورۃ مجادلہ ہے، جو ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. ان میں سے ایک مکی اور ایک مدنی ہے. اگلا سوال ہے اقترابہ سے شروع ہونے والی صورتیں. اقترابہ کی کون سی ہے؟
سورت انبیاء مکی ہے، سورت مومنون مکی ہے، سورت مومنون مکی ہے۔ اقترب سے شروع ہونے والی صورتیں یہ بھی دو ہیں، ان میں سے ایک ہے سورت الانبیاء، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور دوسری جو ہے وہ سورت القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جو اقتربا سے شروع ہوتی ہیں۔ اقتربا کا معنی قریب۔ یا ایھا النبی سے شروع ہونے والی صورتیں یہ تین ہیں، تینوں مدنی ہیں۔ یا ایھا النبی سورت احزاب، اور دوسری جو ہے وہ ہے سورت الطلاق، یا ایھا النبی سے شروع ہونے والی، اذا طلقتم النساء، اور تیسری جو ہے وہ ہے سورت التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ ویسے قرآن میں یا ایھا النبی 13 مرتبہ ہے، 3 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 3 ہیں، ان میں سے ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ دوسری ہے سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو کیا فرمایا؟ دوسری سورت حجرات ہے، تیسری جو ہے وہ ہے سورت الممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں مدنی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی بھی اور یا ایھا النبی سے شروع ہونے والی بھی۔ یا ایھا الناس، اچھا یا ایھا الذین آمنوا یہ قرآن میں 89 بار ہے، 90 سے ایک بار کم، 89۔ یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ 2 ہیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ ایک ہے سورۃ النساء، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ٹھیک ہے، انا خلقناکم من نفس واحد، یہ کس طرح سورہ شروع ہوتی ہے سورۃ النساء؟ یا ایھا الناس اتقوا خلقکم، جی وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، شاباش، الذي تساءلون به والارحام جی ان جی الله كان جی عليكم جی رقيبا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور دوسری جو ہے وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک سورت نساء اور دوسری سورت حج، یہ یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے۔ آگے ہے اذا سے شروع ہونے والی صورتیں، یہ 7 ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، سورت الواقعہ ہے، اور دوسری جو ہے سورت المنافقون ہے، اذا جاءک المنافقون۔ تیسری جو ہے وہ سورت التکویر ہے، اذا الشمس کورت۔ پھر اس کے بعد انفطار ہے، اذا السماء انفطرت۔ پھر انشقاق ہے، اذا السماء انشقت۔ پھر اس کے بعد ہے زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اور پھر آخری صورت جو ہے وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ سورۃ المسد یہ سورۃ اللہب کو کہا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کو مسد بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری بڑی سورت
یہ دوسری بڑی صورت ہے اس لحاظ سے کہ اس کی آیتیں زیادہ ہیں، تو وہ سورۃ الشعراء ہے۔ کتنی صورتیں ہیں جن کے نام میں نقطہ نہیں ہے؟ تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، 11 صورتیں ہیں۔ سورۃ ہود، اور اس کے بعد ہے سورۃ رعد، پھر ہے سورۃ طٰہٰ، سورۃ روم، سورۃ صاد، سورۃ محمد، طور، ملک، دہر، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ العصر۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ 16 رکوع پر مشتمل جو صورتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ قرآن میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں 16 رکوع ہیں۔ ایک ہے مائدہ، ایک ہے سورۃ التوبہ، اور آخری ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل یہ نصاب میں شامل ہے، سورۃ مائدہ بھی نصاب میں شامل ہے۔ مائدہ اور توبہ یہ مدنی ہے، اور نحل جو ہے یہ مکی ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری صورت یہ آسان ہے، سورۃ القلم، جو نون سے شروع ہونے والی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو، یعنی قیامت کے احوال دیکھنا چاہتا ہو، تو وہ یہ صورتیں پڑھے۔ وہ سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الانشقاق ہے، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ان میں قیامت کے احوال ہیں۔ 2 رکوع پر مشتمل کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں جو 2 رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں وہ 22 ہیں۔ اب یہاں ان کا حاشیہ نہیں لگا ہوا، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ 2 جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ 2 آخری پارے میں ہیں، اما یتساءلون، اور 2 جو ہیں وہ 28ویں پارے میں ہیں، بلکہ 28ویں پارے میں 2 نہیں ہیں، 28ویں پارے میں 29ویں پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں 2 رکوع ہیں، اور 28ویں پارے میں سورۃ ممتحنہ سے آگے جتنی بھی صورتیں ہیں، ممتحنہ 1، صف 2، سورۃ الجمعہ 3، منافقون 4، تغابن 5، اور طلاق 6، تحریم 7 صورتیں ہیں 28 پارے میں۔ 28ویں میں 2 صورتیں ہیں 30ویں پارے میں، یہ 9، تو باقی پیچھے کتنے بچ جائیں گے؟ سورۃ الملک 1، اور اسی طرح سورۃ قلم 2، سورۃ حاقہ 3، معارج 4، نور 5، اور جن 6، مزمل 7، مدثر 8، قیامہ یہ 9، دہر 10، اور مرسلات یہ 11۔ تو یہ 11 ہونی چاہیے، میرے خیال میں آپ 13 جو ہے وہ درست نہیں بتا رہے۔ ٹھیک ہے سکالت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے سورۃ الحجرات، اس میں بھی 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الحجرات میں بھی 2 رکوع ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ طور، اس میں بھی 2 رکوع ہیں، والطور اس میں بھی 2 رکوع ہیں، تو اب 22 پورے بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سوال ہے کہ وہ کتنی صورتیں ہیں جو 1 رکوع پر مشتمل ہیں؟ یہ 36 ہیں، ابھی ہم نے ان کا حساب نہیں کیا۔ 3 رکوع پر مشتمل صورتیں جو ہیں وہ 10 ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو واو سے شروع ہو کر واو پر ختم ہوتی ہے؟ وہ ہے سورۃ النجم۔ والنجم
یہ واو سے شروع ہو کر واو پہ ختم ہوتی ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جس کا اختتام 2 نبیوں کے نام پر ہوا؟ تو وہ ہے سورۃ الاعلیٰ۔ اس کی آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ اس کا نام ہے۔ تو یہ صورتوں کے حوالے سے 100 اہم سوالات تھے جو ہم نے آج اور کل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہمارا متن قرآن کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ متن قرآن میں پہلا سوال جو آپ کے سامنے ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے کہ کتنی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ وہ 7 آیتیں کس طرح ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء جیسے امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں بسم اللہ 1 آیت ہے، باقی آگے 6 آیتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ صراط والذین انعمت علیہم، یہاں پر بھی 1 آیت ہے۔ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ انعمت علیہم یہ بھی 1 آیت ہے، اور اس کے بعد یہ آخری آیت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں آیتیں 7 ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ وہ 7 آیتیں کہاں سے کہاں تک ہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں پہلی آیت بسم اللہ ہے، باقی 6 ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن کا حصہ ضرور ہے، کسی سورت کا حصہ نہیں سوائے سورت النمل کے۔ ہاں انعمت علیہم یہاں پر 6 آیت ہے، اور غیر المغضوب سے آخر تک 7ویں آیت ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں جلال الدین سیوطی نے اس کے کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ تو 25 نام۔ یہ بھی آسان سوال ہے۔ کس کے نزدیک پہلی وحی سورۃ الفاتحہ پر مشتمل تھی؟ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ تو وہ ہے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پہلی وحی کون سی ہے، یہ لفظ وحی ہے درست، کون سی ہے اس حوالے سے ہم نے ایک قول جو درست ہے وہ سورۃ العلق ہے، دوسرا قول جو ہے وہ سورۃ المدثر کے بارے میں ہے، جس کا جواب علماء نے یہ دیا اس سے مراد ہے فترت وحی کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اور تیسرا قول جو تھا وہ سورۃ الفاتحہ کا تھا۔ علامہ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ قول ہے، اکثر علماء کا قول یہ ہے، یہ مئی کاف کرنے کن کا ہے کہ پہلی وحی سورۃ فاتحہ پر مشتمل تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ زمخشری کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، یہ چند علماء کا قول ہے، اکثر علماء کا قول نہیں ہے۔ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں کہ یہ کس طرح پہلی وحی ہے۔ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی وحی سے مراد مکمل سورت جو پہلی وحی میں نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ وہ وحی جس میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی وہ پہلی وحی یہی ہے، اور اس میں پوری صورت نازل ہوئی۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ فترت وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ عام ہو گیا اس وقت جو وحی نازل ہوئی وہ یہی سورۃ فاتحہ ہے۔ تو یہ جو پہلی وحی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وحی کا نزول عام ہوا، یا یوں کہ ورقہ بن نوفل سے ملنے کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ علامہ زمخشری کا نام ہے محمود بن عمر، محمود بن عمر بن محمد۔ زمخشری
یہ جگہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ معتزلی تھے۔ ان کی تفسیر ہے کشاف، تفسیر کشاف، جس کا ہم آگے تذکرہ پڑھیں گے، اور ان کو کہا جاتا ہے ملا جار اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملا جار اللہ۔ کیوں کہا جاتا ہے اللہ کا پڑوسی؟ کیونکہ زیادہ حصہ یہ بیت اللہ میں رہے، اس وجہ سے آپ کو اللہ کا پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی پیدائش ہے 467 ہجری، 467 ہجری پیدائش ہے، جبکہ 538 ہجری ان کی وفات ہے۔ تفسیر کشاف ان کی مشہور تفسیر ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الفائق، کتاب ہے الفائق۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، سورۃ الفاتحہ میں یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ تو یہ ہے روز قیامت۔ یوم الدین روز جزا، یہ مرکب اضافی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین یہ مرکب اضافی ہے، یوم مضاف ہے، الدین مضاف الیہ۔ المغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد حدیث کی روشنی میں یہود ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور الضالین سے جو مراد ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی لوگ مراد ہیں۔ سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب میں ذالک جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ بعید ہے۔ اس میں اشارہ یعنی جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، پھر کبھی وہ اشارہ ہم قریب کے لیے کرتے ہیں اور کبھی وہ دور والے کے لیے کرتے ہیں، تو ذالک الکتاب یہ مرکب اشاری ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور آگے جو ہے الکتاب یہ مشار الیہ ہے، لیکن ذالک اس میں اشارہ بعید ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی 5 صفتیں بیان ہوئی، متقین کی 5 صفتیں بیان ہوئیں، اور سورت کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے متقین، دوسرے نمبر پہ کفار، تیسرے نمبر پر جو ہیں منافقین ہیں۔ متقین کی جو صفتیں ہیں ان میں الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 238 میں کس ارکان اسلام کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو وہ ہے نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ یہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے یہ گرامر میں مرکب توصیفی ہے، اور علماء فرماتے ہیں درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ خلو کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو خلو کا ذکر یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے آیت نمبر ہے غالباً
229 ہے آیت جس میں خلو کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی روح سے تابوت سکینہ میں ترکہ کس کا تھا؟ تو تابوت سکینہ میں جو ترکہ ہے سورۃ البقرہ میں ہے کہ آل موسیٰ و آل ہارون، کہ فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تو یہ تابوت سکینہ سے مراد ایک صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات تھے، اور یہ تابوت اس کو اس لیے کہتے تھے، یہ تابوت نکلا ہے توبہ سے، توبہ کا معنی بھی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف آنا۔ تو یہاں پر بھی جو چیز وہ اس سے نکالتے تھے یا جو چیز اس سے نکالی جاتی تھی پھر واپس اس میں چلی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو تابوت کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے کچھ تبرکات تھے، اور پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو انہوں نے اس تابوت کو کھو دیا، اور اس کی وجہ سے ان کو جنگ میں شکست کا سامنا ہوا۔ یہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے اس کو سامنے رکھتے تھے، پھر فتح حاصل ہوتی تھی۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو کھو دیا، اور اللہ نے جب حضرت طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا جہاد کے لیے تو اس کی نشانی یہ بتلائی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، علامت یہ ہے کہ وہ جو گمشدہ تابوت ہے اس کو لے کر فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو تابوت جو ہے ان کے پاس پھر واپس آیا۔ جالوت کون تھا؟ تو جالوت جو تھا یہ ظالم بادشاہ تھا، یہ وہی ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور طالوت کا مقابلہ بھی اسی ظالم بادشاہ سے ہوا تھا۔ اس وقت حضرت داؤد نے ایک پتھر کے ذریعے اس کا کام تمام کیا۔ کن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ یہ سوال روزے کی وجہ سے یہاں پر ہے، اور دوسرا نیک عادل بادشاہ کی وجہ سے۔ تو عادل بادشاہ اور مظلوم شخص اور روزے دار یہ جب دعا کرتے ہیں پھر ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے کب فرض ہوئے؟ تو روزے جو ہیں یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزوں کی فرضیت کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ رمضان کے کس عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ تو رمضان کا جو 3را عشرہ ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اعجاز قرآن کے حوالے سے کیا چیلنج کیا گیا ہے؟ تو وہ چیلنج ہے ایک سورت لے آؤ۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے، قرآن معجزہ ہے، اس حوالے سے 3 مختلف چیلنج کیے گئے ہیں قرآن میں، اس کو توجہ سے سنیں۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے 3 چیلنج کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم اس طرح فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کتاب لے آؤ۔ یہ سب سے دشوار چیلنج کہ پوری کتاب اس جیسی لے آؤ۔ اس کا ذکر ہے سورۃ یونس میں۔ پھر اس چیلنج میں ان کے لیے نرمی کی گئی کہ اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پہلے کتاب جس میں 114 صورتیں ہیں،
فاتو بعشر سور کہ 10 صورتیں لے آؤ. اس کا ذکر ہے سورت ہود میں. اور پھر جو تیسرے نمبر پہ مزید چیلنج میں نرمی کی گئی ہے اس کا ذکر ہے سورت البقرہ میں فاتو بسورت مثلی کہ اس جیسی اس کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آؤ. تو 3 مراحل یا 3 اس کے مراتب تھے. اب یہاں دوسرا نقطہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ ہے مکی اور مدنی کی پہچان کی اہمیت. اگر ہمیں مکی اور مدنی کا پتہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے کہ موجودہ جو ترتیب ہے پہلے اللہ نے کہا ایک سورت لے آؤ, پھر اللہ نے سورت یونس میں جا کے کہا اس جیسی کتاب لے آؤ. نعوذ باللہ کہ اللہ ڈر گیا یا ایک سورت وہ لے آئے, پھر اللہ نے اپنے چیلنج کا رخ بدل دیا کہ نہیں اب جو ہے نا پوری کتاب لے آؤ. پھر اللہ نے کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ. اب اگر ہمیں مکی اور مدنی کا علم ہو تو ہمارے لیے پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا. ہم کہیں گے کہ مکہ میں ان کو پہلے یہ چیلنج ہوا کہ اس طرح کی ایک کتاب لے آؤ, پھر ان کے لیے نرمی کر دی گئی کہ 10 صورتیں لے آؤ. پھر یہ جو صورت ہے جس میں ایک کا ذکر ہے اگرچہ موجودہ ترتیب میں یہ قرآن کے تیسرے صفحے پر ہے, موجودہ ترتیب میں یہ دوسری صورت میں ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری چیلنج ہے کہ اس طرح کی ایک صورت لے آؤ. تو یہ ہے مکی اور مدنی کی معرفت اور پہچان کا نتیجہ یا اس کی اہمیت. یخادعون سے کیا مراد ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ منافق جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون خدا سے ہے, اس کا معنی دھوکہ دینا. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اس کا انجام اور وبال انہی کے اوپر ہے. اسی دھوکہ اسی یخادعون مادہ سے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ کہ جنگ جو ہے, حرب جو ہے یہ بھی ایک چال ہے, ایک خدعہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ منافق چال چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. جی آگے سوال ہے سورۃ البقرہ کے مطابق کن کے دلوں میں مرض ہے؟ فی قلوبہم مرض, منافقین کے دلوں میں بیماری ہے. آسان ہے. وہ بیماری کس چیز کی ہے؟ وہ منافقت کی ہے, نفاق کی ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنے انعام کیے؟ تو اللہ نے بنی اسرائیل پر 9 انعام کیے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا پتھر پر مارنے سے کتنے چشمے پھوٹے؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے. اس کا ذکر بھی اسی میں ہے سورۃ البقرہ میں. جنسی فعل یا اس کے متعلق گفتگو حج میں منع ہے, اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے پھر وہ جو ہے جنسی گفتگو بھی نہیں کر سکتا اور اسی طرح فسق و فجور بھی نہیں کر سکتا. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ اب رفث کا مطلب ہے بیوی کے سامنے جنسی گفتگو کرنا اور فسق کا مطلب ہے گناہ کرنا جو انسان ذاتی گناہ کرتا ہے, خود مثلا نماز چھوڑ دے یا اور کوئی گناہ کرے, جھوٹ بولے. اور جدال وہ ہے جو دوسرے سے جھگڑا کرے. تو یہ تینوں چیزیں حج کے دوران منع ہیں. اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت ہے 197. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. صبغۃ اللہ, صبغۃ اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کا رنگ.
یہود عیسائی جو ہیں وہ ایک بپتسمہ دیتے ہیں، وہ ایک عیسائی مذہب قبول کرنے والے پر ایک خاص غسل دیتے ہیں جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ پاک ہو چکا ہے، تو وہ زرد رنگ ڈال کر پانی میں بپتسمہ دیتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اصل رنگ تو وہی ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، وہ ہے صبغۃ اللہ، یعنی وہ اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھال لے، یہ اصل بپتسمہ ہے، یہ اصل رنگ ہے، اور یہ ہے اصل غسل۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے، یعنی جس نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تقویٰ کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، کیونکہ متقین کا شروع میں ذکر ہے، تو اس وجہ سے تقویٰ کا جو مرکز ہے وہ ہے دل۔ اگلا سوال ہے تقویٰ کے درجات۔ تو تقویٰ کے جو درجات ہیں وہ 3 ہیں۔ تقویٰ کے کتنے درجات ہیں؟ 3 ہیں۔ اب تقویٰ کا معنی ہے پرہیزگاری۔ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر و شرک سے بچ جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ سب سے کم، سب سے ادنا درجہ ہے۔ کفر و شرک سے جو بھی انسان بچ گیا وہ متقی ہے، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ دوسرا جو تقویٰ کا درجہ ہے وہ ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے۔ کفر و شرک سے تو وہ بچ گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے، یہ درمیانی درجہ ہے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے کیا کرے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اور تقویٰ کا جو تیسرا درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے جملہ معاصی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے ساتھ ساتھ مکروہات اور متشابہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ وہ متشابہ چیزوں سے بھی بچ جائے، وہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچ جائے، اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو ہے تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ جس میں زیادہ ہوگا وہ اس قدر ہی اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ یہی وہ تقویٰ ہے جس کے متعلق سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ جی آگے ہے ولا تعتدوا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ زیادتی نہ کرو، یعنی کسی پر زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ گرامر کی روح سے لا تعتدوا یہ فعل نہیں ہے، گرامر کی روح سے یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ تو یہ ہے حج قران۔ حج کی جو 3 اقسام ہیں، چلیں جی کافی ہے، میسج آ گیا ہے، کافی ہے۔